لودھی سلطنت دہلی کی آخری سلطنت تھی جو 1451 سے 1526 تک قائم رہی۔ 1412 میں سلطان نصر الدین محمود شاہ تغلق کا انتقال کے بعد سلطان دہلی میں کئی سال تک حکامی رہے اور سیدوں کے خاندان مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن 1451 میں لاہور اور سرہند کے افغان صوبیدار بہلول لودھی 1451 تا 1489 نے دہلی پر قبضہ کر کے ایک بار پھر مضبوط حکومت قائم کر دی تھی جو کہ لودھی سلطنت کہلاتی ہے۔ اس نے جونپڑی بھی فتح کر لیا جہاں ایک آزاد حکومت قائم ہو گئی تھی۔ میں ہوں شوکت نواز اور ہماری دنیا کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لودھی سلطنت کی داستان دکھا رہے ہیں۔ دہلی کی یہ لودھی سلطنت اگرچہ جونپور پٹودی سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن دہلی کی مرکزی حکومت کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ اس کی حیثیت سب مقامی حکومتوں کی طرف سے صرف ایک صوبائی حکومت تھی۔ لودھی خاندان میں سب سے زیادہ شہرت بہلول کے لڑکے سکندر لودھی کو حاصل ہے۔ آگرہ کے شہر کی بنیاد اس نے ڈالی تھی۔ اس زمانے میں آگرہ کا نام سکندر آباد تھا۔ شہر آباد ہو جانے کے بعد سکندر لودھی نے دہلی کے بجائے آگرہ کو دارالحکومت بنا دیا تھا، لیکن پھر بعد میں دہلی منتقل کر لیا۔ وہ سادہ طبیعت کے حامل تھا، شاہی لباس میں تکلف پسند نہ کرتا تھا، انتظام مملکت اور رعایا کی خوشحالی کے لیے اقدامات میں مشغولیت، جاڑے میں کپڑے اور شالوں کی تقسیم اور محتاجوں کو کھانے کی فراہمی میں خوشحالی محسوس کرتا تھا۔ ہر 6 ماہ بعد محتاجوں اور مسکینوں کی فہرست اس کے سامنے پیش ہوتی تھی اور وہ 6 ماہ کے لیے ان کے وظیفے جاری کرتا تھا۔ البتہ سکندر لودھی غصے کا تیز تھا، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ہندوؤں سے زیادتی کر جاتا تھا، لیکن وہ وفادار ہندوؤں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک بھی کرتا تھا۔ سلطان کے زمانے میں ہندوؤں نے پہلی بار فارسی پڑھنا شروع کی اور اس نے ان ہندوؤں کو سرکاری ملازمتیں دی۔ اس کی عہد میں سنسکرت کی کتابوں کا فارسی ترجمہ بھی کیا گیا۔ سکندر کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی 1517 سے 1526 تک تخت بیٹھا تھا۔ انتہائی نااہل حکمران تھا۔ اس کے دہلی کے قریب پانی پیت کے میدان میں کابل کے مغل حکمران ظاہر الدین بابر کے ہاتھوں شکست ہو گئی اور اس طرح لودھی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑی۔ یہ فیصلہ کن جنگ پانی پت کی پہلی لڑائی کہلاتی ہے۔ یہیں تک تھا ہمارا آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔